نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک ایسی چھوٹی سی آیت ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ جو انسان صدقے دل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے پاؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو، انشاءاللہ العزیز اس قرآن کی آیت کی طاقت کی وجہ سے اس کے جسم سے مکمل طور پر وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ دوائی لینا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اس دوائی کے اندر شفا ہے، بس اسی نے مجھے ٹھیک کرنا ہے، تو یہ آپ کا غلط خیال ہے۔ بیماری بھی اوپر سے اللہ کی جانب سے آتی ہے اور شفا بھی میرے رب ذوالجلال جو ہیں وہ اپنی مدد کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے اس انسان کو شفا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اس کے اوپر پکا اور سچا یقین ہونا چاہیے کہ بیماری بھی اللہ کی جانب سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کے اندر انسان کو کوئی پرابلم بنتا ہے، بیماری لگتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹروں کے پاس جانا میرے نبی کی سنت ہے، دوائی لینا یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس دوائی سے پہلے صدقہ کرنا میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ کا پسندیدہ عمل تھا۔ ہماری اب کیا پوزیشن ہے؟ تھوڑا سا غور تو کریں۔ ہمارا جسم، ہمارا ذہن، ہماری فیملیز، کسی کے وجود کے اندر، کسی کے ذہن کے اندر، کسی کی فیملی کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ اس انسان کو اگر بیماری لگی ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ تم صدقہ کرو۔ تو کون بندہ ہے جو صدقہ کرتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس وقت کرتے ہیں جب ڈاکٹروں سے دوائی لینے کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کے بعد ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار صدقہ کرو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی گفتگو بڑی اہم گفتگو ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی بیماری لے کر آتا ہے اور وہی ہمیں شفا دیتا ہے۔ انسان کو آزمانے کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ انسان کے اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس انسان کو بیماری لگ جاتی ہے، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جس حال کے اندر بھی ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اور میں اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے گھروں کے اندر کوئی کسی قسم کی ایسی بیماری ہے جس سے انسان کی زندگی میں تکلیف آ سکتی ہے،
اے میرے اللہ اپنی طاقت کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گھروں سے یہ بیماریاں دور فرما دیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک ایسی چھوٹی سی آیت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین آپ کے گھر سے مکمل طور پر بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور ڈاکٹروں سے چوک چھٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، لوگ اتنے پریشان ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اپنے گھروں میں کچھ تھوڑی سی چیزوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری ایک جماعت ایک ملک کے اندر گئی اور ہمارے ساتھی کو ہارٹ کا پرابلم بن گیا۔ تو جب ہم ہارٹ کے وہ مریض تھا تو اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، تو ہم نے دوستوں سے پوچھا، ادھر رہنے والے لوگوں سے، کہ کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے تو ہمیں بتائیں، ہم نے اپنا ساتھی جو ہے وہ بیمار ہے اس کو چیک کروانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر ہارٹ کا ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔ تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ملک ہیں، امریکہ ہے، جرمن ہے، کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، اور بھی بڑے بڑے اچھے ممالک ہیں، عرب امارات ہیں، ان کے ملکوں کے اندر بھی اتنے بے شمار ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ملک کے اندر ہارٹ کا ڈاکٹر ہی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر کوئی مریض ہارٹ کا ہے ہی نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو اس بندے نے یہ بات بتائی کہ اس پورے ملک کے اندر ایک تو بیکری نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر کسی قسم کا گھی استعمال نہیں ہوتا، صرف زیتون کا استعمال ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر میٹھا جو ہے وہ صرف شہد کا استعمال ہوتا ہے، شہد۔ یہ تین چیزیں جو ہیں اس ملک کے اندر ہیں، جس وجہ سے کسی انسان کو کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اپنے گھروں کا موازنہ کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر صرف بیماری اسی وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ ناقص غذاؤں کی وجہ سے۔ یہ جتنے آئل ہیں ان کے اندر ایسے کیمیکل ہے کہ اگر انسان پراپر روٹین سے جب اس کو لیتا ہے تو ہر وین کے اندر ایک لیئر بنتی جاتی ہے، پھر وہ ہارٹ کا پرابلم بنتا ہے، شوگر کا مرض بنتا ہے، جگر کا پرابلم بنتا ہے، گردوں کا مسئلہ بنتا ہے، جو بھی کرونک ڈیزیز ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ چینی جو ہے یہ بھی اسی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی انسان کے جسم کے اندر بیماریاں بنتی ہیں۔ وہ ایک ہمارے دوست سے وہ کہہ رہے تھے کہ جس جگہ پر یہ چینی بنتی ہے، جو فیکٹری شوگر مل ہوتی ہے، اس کے اندر سے ایک پانی نکلتا ہے۔ وہ جب چینی تیار کرتے ہیں تو وہ پانی اگر اچھی جہاں فصل ہو رہی ہو، اگر اس پانی کو ادھر پھینک دیا جائے تو اس جگہ پر پوری زندگی فصل نہیں ہوتی۔ آپ آئیڈیا لگا لو کہ کتنا سخت ہارڈ کیمیکل ہے اس چینی کے اندر، جس کا نام ہی شوگر مل ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اس کے اوپر فوکس کیا کریں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ یہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو تفصیل سے بتاتے رہیں گے۔ تو ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آپ نے جب کوئی کسی گھر کے اندر بیماری ہو تو قرآن کی یہ ایک آیت آپ نوٹ فرما لیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے، 1001 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ اولیاء اکرام اور علماء اکرام کا انتہائی ازمودہ عمل ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کسی قسم کی بیماری ہے، آپ نے نماز کے بعد، پڑھنے کے بعد، آپ نے ایک پانی کا گلاس لے کر اس کے اوپر یہ دم کر دینا ہے۔ جب یہ وظیفہ کرنا ہے
اول و آخر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر دم کر کے تو وہ پانی جو ہے اس مریض کو پلا دیں، اور جس جگہ پر مرض محسوس ہو رہی ہے اسی پانی میں سے تھوڑا سا پانی اس جگہ پر ہاتھ کے ساتھ لگا کر وہ بھی بیرونی جگہ پر لگا دیں۔ انشاءاللہ العزیز اس قرآنی آیت کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے، اس قرآنی آیت کے اندر اتنا نور ہے، یہ آسمان سے اللہ نے بھیجی ہے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس، اور میرے نبی کے قلب پر نازل ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک بہت اعلیٰ بڑی طاقت والی آیت ہے اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کو سنایا بھی ہے، اس کو ریپیٹ بھی پہلے میں نے کر دیا ہے، دوبارہ کرتا ہوں۔ اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جو بیماری لا علاج مریض ہیں، پیسے لگا لگا کر تھک چکے ہیں، تو ان کے لیے بہترین ایک ایسی قرآن کی آیت ہے کہ بغیر پیسوں سے انشاءاللہ صدقے دل کے ساتھ اللہ پر یقین رکھ کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اس آیت کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیماری کس حد تک ختم ہو چکی ہے، کس حد تک ختم ہو چکی ہے۔ ایک دوست تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک مسجد کے اندر، تو اس کو بواسیر تھی بہت زیادہ، تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا تھا بکل مار کر، کمبل اوڑھ کر۔ تو اس سے کارگزاری سنی، انہوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگی، بڑیاں بڑیاں اس نے دعائیاں لیں، بڑے بڑے علاج کرائے، لیکن جب اس نے اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگی اور اللہ کے قرآن سے شفا کے لیے کوشش کی، تو اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بواسیر کے موقع گرتے ہوئے نظر اس کو آئے۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ کی پاور۔ میرے بھائی اور دوستو، تھوڑا سا اس جانب آؤ، آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر سکھ آ جائے گا، گھروں کے اندر امن آ جائے گا، پیسوں کی بچت ہوگی۔ لیکن ہم نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے ہم مشکلات کے اندر ہیں۔ اب اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کنجوسی نہ کرنا، اس قرآنی آیت کا جو وظیفہ بتایا ہے لوگوں میں شیئر کرو، رشتہ داروں میں کرو، تاکہ ہر انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔